اب یہاں بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، ان میں سے کچھ ایک دو کی جھلکیاں دکھا پاؤں گا، تفصیل میں پورا نہیں جا سکوں گا۔ گناہ نافرمانی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اس کے خلاف کیا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ گناہ، نافرمانی کی۔ کبھی ہم ارادے سے کرتے ہیں، کبھی بھولے سے ہو جاتی، جس کو دانستہ کا مطلب جان بوجھ کر، نہ دانستہ یعنی توجہ نہیں رہی اور بھول چوک ہو گئی۔ نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، ہم سے ہوتی اونچی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتی؟ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، جان بوجھ کر بھی خطا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں۔ تعویلات نجمیہ میں ایک بڑا پیارا قول ہے، اہل ایمان کے ساتھ وعدہ الہی کے خلاف محال ہے۔ محال کا مطلب ناممکن، البتہ ان سے وعید کا خلاف کرے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یعنی وعدہ کیا ہے جنت کا تو اس کے خلاف نہیں کرے گا، وعید ڈر سنایا ہے اور وہ ڈر سنانے کی بجائے معاف کر دے تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اب آسانی سے جملہ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ آئیے یہاں جھلکیاں دکھاؤں۔ بار بار کیوں دکھاتا ہوں؟ ڈرانا بھی ہے اور مایوس بھی نہیں کرنا۔ ڈرانا اس لیے کہ گناہ سے بچیں اور رحمت کی طرف توجہ دلانا تاکہ شوق بڑھے۔ جو بندہ اللہ تعالی کا کہنا سنتا ہے، حکم سنا، اللہ کا حکم، نبی کا حکم سنا، جی بہت اچھا، دل و جان سے مانتا ہوں، عمل نہیں کر پاتا، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے مگر سستی ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب کہہ دیں، مثلاً داڑھی رکھنی چاہیے، نہیں رکھتا، پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، یہ نہیں کہتا کہ داڑھی ضروری نہیں ہے، نہیں داڑھی رکھنی چاہیے، سستی ہے، غفلت ہے، مانتا ہے کہ داڑھی رکھنی ضروری ہے، اللہ کا حکم، نبی کی سنت رکھنی چاہیے، منڈانی گناہ ہے مگر پھر بھی مونڈتا ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اللہ کا کہنا سنتا ہے، نبی کا ارشاد سنتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا، سناتے رہتے ہیں ہر وقت، ڈراتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے، جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، گناہگار ہے بھی اور گناہگار سمجھتا بھی ہے، لیکن دوسرا گناہ جان بوجھ کر کر رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو کفر کے درجے پر لے جا رہا ہے۔ اب تیسرا شخص لے لیں، نیکی کر کے اکڑ رہا ہے، میں نماز پڑھی ہے، تم نے تو نہیں پڑھی، تم سے بہتر ہوں، اکڑ رہا ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو رہا ہے، پہلے دو بتا دیے، اب دو یہ بتائے، ایک نیکی کر کے اکڑ رہا ہے، دوسرا نیکی نہ کر کے شرمندہ ہو رہا ہے، نافرمانی کر کے۔ اب ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ آپ نے کہا شرمندہ ہونے والا۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ انسان عجیب چیز ہے،
اپنے موڈ، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی خواہشات، اپنی رغبت، جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی طرف دھیان جائے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے اس کے لیے، نہیں دھیان جائے تو کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ اے انسان، تیرے اندر جتنی بھی خاصیتیں ہیں، خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو ذرا پہچان، اپنی خوبیوں کو اپنی خامیوں پہ حاوی رکھ، اپنی خامیوں کو حاوی نہ ہونے دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گی۔ یہ سمجھایا گیا، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب تجربے ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا باتوں کے ذریعے کچھ لوگ نہیں مانتے، لاتوں کے ذریعے مانتے ہیں۔ اردو میں کہاوت بن گئی، لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نصیحت نہیں سنتے۔ سامنے گڑا ہے، ارے آگے گڑا ہے، گر جاؤ گے، وہ نہیں سنبھلتا تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہی کام حضور فرماتے ہیں، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے کھینچ رہا ہوں، تم آگے جا رہے ہو، تمہیں کھینچ رہا ہوں، تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم پھر جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا کلام، یہ بزرگوں کی صحبت، یہ نیکی ہمیں تباہی سے بچاتی ہے، تو ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب گناہ ہو گیا، گناہ ہوتے ہی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے کرنے نہیں چاہیے، ہو بھی جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ اونچا کہیے، ذرا سبق سیکھ لیجئے، شرمندہ ہونا۔ ہائے کیا کر بیٹھا؟ توبہ۔ توبہ کے معنی پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ شرمندہ ہو جائے، یہ ابتدا ہے توبہ کی۔ شرمندہ ہو گیا، سمجھیے توبہ ہو گئی شروع۔ غلطی کا احساس، اور اگر یہ ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے، سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ گناہ پہ شرمندہ نہیں ہو رہا تو غلطی پر غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اب آج کے دور میں گناہ کو گناہ کہنا، گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری اس دور کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ اب ہم گناہ کو گناہ کہنا تو دور کی بات، گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، بلکہ سیدھے لفظوں میں کہوں، ہم گناہوں پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور الرضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ملازم، باس، یہ وہ۔ اب ہمارا جو باس جس کو آپ کہتے ہیں، عام زبان میں لوگ مالک کہہ لیتے ہیں، جی سربراہ ہے ادارے کا، یا مل مالک ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، آپ کے سامنے پی رہا ہے، آپ اس کے پینے کو برا نہیں سمجھ رہے، اس کا حق ہے جی، اس کے پاس پیسے ہیں، تو میں گناہ پہ راضی ہوں نا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ باپ یا بڑا غلطی کر رہا ہے اور میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اس کو نہیں کہہ رہا کچھ، تو میں راضی ہوں نا؟ یہی حال ہے ہمارے ہاں یا نہیں ہے؟ کرپشن ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، بتا ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، ہم راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہمارا یہ حال ہے، کیا یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ تو پھر ہم دور ہو کے پھر کیوں شکایتیں کر رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں شکایت کر رہے ہیں کہ رحمت نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم نے تو خود کو دور کیا ہے۔ جب خود کو دور کر رہے ہیں تو شکایت پر کیوں کر رہے ہیں؟ علاج اپنا کرنا چاہیے، شکایت وہاں کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کا ذرا رخ بدلا ہے سوچ کا، غور کریں اس پر۔ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یہ سارے گناہ جتنے ارد گرد ہیں ہمارے، آپ دیکھتے جائیں، ہم سب کرتے جا رہے ہیں اور اس پر راضی ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ نہیں ہے۔
جب توجہ نہیں ہے تو وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ نافرمانی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک چھوٹا سا باریک سا کالے رنگ کا نشان جس کو نقطہ کہتے ہیں، ڈاٹ، وہ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ شرمندہ ہو جائے توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، نہ کرے وہ پھیلتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، ہوتے 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 پورے دل کو وہ کالا کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے، پھر اس بندے پر نصیحت اثر کرتی نہیں۔ ہمارا یہی حال ہو گیا، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ کہہ نہیں رہے، جب کہہ نہیں رہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ جو شرمندہ ہو جائے توبہ کر لے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث بہت مرتبہ سنائی ہے، پھر سن لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایک نے دنیا میں اللہ کا کہنا نہیں مانا، ٹالتا رہا، وہ پیش ہوگا۔ اور ایک وہ تھا جو اللہ کو غفور الرحیم رحمان سمجھ کر، نہیں اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، وہ گناہ سے ٹلا نہیں۔ دونوں پیش ہوں گے، دونوں کے گناہ بتائے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کیوں یہ تھی تم میں؟ جی، جاؤ دونوں دوزخ میں جاؤ۔ ایک بڑی تیزی سے جائے گا، وہ جس نے کہنا نہیں مانا تھا نا، وہ دوزخ کی طرف بڑی دوڑ کے جیسے جاتے ہیں۔ دوسرا 2 قدم چل رہا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، پھر 2 قدم چل رہا ہے پھر رک کے پیچھے دیکھ رہا ہے، پھر تھوڑا سا آگے گیا پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ دونوں کو واپس بلائے گا، فرشتوں نے فرمائے گا لاؤ ان کو واپس، دونوں آ گئے۔ وہ جو تیزی سے جا رہا تھا اللہ اسے فرمائے گا تجھے دوزخ کا بہت شوق ہے، بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا تھا، اب میں نے نیت کی تھی تو جو کہے گا میں ضرور کروں گا، وہاں کہنا نہیں مانا، اب میں اپنے آپ کو بدلوں گا، تیرا کہنا مانوں گا۔ تو نے فرمایا جا، تو میں نے کہا قبل اس کے کوئی اور خیال آئے اور میں نے کہا میں اللہ کا کہنا ماننا، میں اس لیے تیزی سے گیا۔ دوسرے سے فرمایا تو کیوں نہیں چل رہا تھا، تھوڑا سا چل کے پھر مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یا اللہ ساری زندگی سنتا رہا ہوں تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میں نے کہا شاید فیصلہ بدل دے، مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا تھا شاید فیصلہ بدل دے، شاید۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا رخ بھی رکھا، اس کا یہ مطلب نہیں یہاں کرتے رہیں اور وہ اسی انتظار میں رہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ جو جزا سزا ہے نا یہ اپنے شوق پہ ملتی ہے، جدھر رغبت دکھائیں گے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ دل کو صاف کرنا چاہیے اور نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے وعدہ کیا یا وعید، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کے یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے کہا تو سارے گناہ معاف کر دے گا، تو قرآن میں اور آیتیں بھی تو ہیں نا، وہاں پکڑ کا بھی تو بیان ہے، ان بطش ربک لشدید، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عذاب کی آیتیں بھی تو ہیں، تو یہ آیت پڑھی ہے تو وہ بھی پڑھو اور اپنے آپ کو رکھو درمیانی حالت میں، نہ اتنے خوف زدہ ہو جاؤ کہ جی مجھے تو جنت مل ہی نہیں سکتی، امید ختم ہو جائے، اور نہ دوسری طرف اتنا یہ ہو جائے کہ جی میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ نہیں، درمیان کی حالت میں امید بھی ہو خوف بھی ہو۔ امید یہ کہ جنت میں سب سے پہلا جاؤں گا تو میں جاؤں گا، خوف یہ کہ دوزخ میں سب سے پہلا جاؤں گا تو میں جاؤں گا۔ یہ دونوں اس حالت میں رہیں، درمیانی حالت میں۔
اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لو کہ جی میں بالکل جنتی ہوں، یقینی طور پر انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جنتی ہوں، اللہ نے چاہا تو میں جنتی، لیکن میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا۔ دعویٰ تو وہ کرے جس کو نبی نے جنت دے دی ہو، کہہ دیا ہو کہ تو جنتی ہے، وہ تو کر سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں نہیں۔ تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ پھر وہی بات آتی ہے، اللہ والے ساری ساری رات روتے تھے، وہ لوگ جو گناہ سے محفوظ تھے، حفاظت ہوتی تھی، گناہ نہیں کرتے تھے، وہ ساری ساری رات روتے تھے، اور ہم گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے رونا یا دعا کرنا دور کی بات، ہم ادھر آتے نہیں ہیں، اور پھر امید یہی ہے کہ جی انشاءاللہ بیڑا پار۔ تو انشاءاللہ بیڑا پار، مگر کچھ کرنا بھی تو ہے، کچھ کرنا بھی تو ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، وعدہ اور وعید دونوں حق ہے۔ وعدہ الہی بندوں کا حق ہے جسے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لگایا، اس کی مہربانی، جب وہ حکم الہی بجا لائیں تو اللہ تعالی احسان و کرم سے نوازے گا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق انعامات دے گا۔ وعید اللہ تعالی کا حق ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا، جیسے فرمایا یہ نہ کرنا ورنہ یوں ہوگا، یوں نہ تمہیں عذاب میں ڈال دوں گا اگر تم نے کہنا نہیں مانا۔ تو اگر بندے کریں، یہ اللہ کی رضا ہے، وہ معاف کرے یا پکڑے، مگر ہمیں اس نے کیا بتا دیا کہ میں ستار بھی ہوں، غفار بھی ہوں، کریم بھی ہوں، مگر قہار بھی ہوں۔ تو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آسان سی مثال، آسان سی، سر میں درد ہو جائے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ سب کو نہیں ہوتی؟ جس کے سر میں درد ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ٹھیک نہ ہو کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ تھوڑا سا درد سر میں ہو جائے، ٹھیک نہ ہو، بے چین ہو جاتے ہیں۔ عذاب کی حالت کبھی سوچی ہے کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا درد ہو، نہ کھانے کو جی چاہے، نہ کچھ دیکھنے کو جی چاہے، نہ کسی سے ملنے کو جی چاہے، پسندیدہ چیزیں بھی چھوڑ کے منہ سر لپیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا درد، کوئی مزہ نہیں رہتا۔ اگر پورے عذاب میں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سہ سکتے نہیں۔ تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، وہ مہربان ہے، ہم اس کو ناراض نہ کریں، وہ تو کریم ہے، کرم ہی کرتا ہے، مگر اس کو ناراض اونچی کہیے نہ کریں۔